بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں خطوط روانہ کیے اور مدینہ منورہ کے عامل کو بھی خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بیعت کر لے۔ چنانچہ جب عامل مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یزید کی بیعت لینے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے فسق و فجور کی بنا پر اسے خلافت کے نااہل قرار دے دیا اور شجاعت و دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس ظالم کی ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ عامل یہ جواب پا کر پلٹ گیا اور یزید کو اس جواب سے مطلع کر دیا۔ یزید یہ جواب پا کر بڑا مشتعل ہوا۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین نے میری بیعت نہیں کی تو اس نے مشتعل ہو کر عامل مدینہ کو حکم بھیجا کہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرو ورنہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک فرما کر مکہ معظمہ چلے جانے کا ارادہ فرما لیا اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے اور پھر روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں اور آپ نے حسین کو چوما اور سینہ اقدس سے لگایا اور فرمایا، بیٹا حسین، عنقریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے۔ تیرے ماں باپ اور بھائی تیری انتظار میں ہیں، جنت تیرے لیے آراستہ کر دی گئی ہے، اس میں ایسے درجات عالیہ ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے۔ جاؤ بیٹا، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اہل بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینہ سے مکہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رخصت زبان پر لائے اور پھر اپنی اماں جان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام اے مظلوم، اور وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔